السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اخلاص، تمام عبادات کے ماتھے کا جھومر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، تمام عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لانا دین کا بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اخلاص کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی عبادت کے بارے میں وعدے کر دیں کہ آپ کی عبادت صرف اخلاص پر مبنی ہے۔ چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی بات کا حکم تمام اقوام کو دیا گیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ دین صرف اللہ کے لیے مختص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست دین ہے۔ نماز کا مرتبہ شہادتین کے بعد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی ابتدا سے ہی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے کہا تھا، وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا وہ نماز، زکوٰۃ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے وقت پر نماز پڑھنا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ متفق علیہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی دین کی اساس ہے۔ زکوٰۃ نفس کو بخل اور کنجوسی سے پاک کرتی ہے، نیز مال بڑھا کر اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں، آپ اس کے ذریعے ان کے مال پاک صاف کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو گناہوں کی سزاؤں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا کر معاملات آسان کر دیتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو شخص عطیہ دے اور متقی رہے، اچھی باتیں تسلیم کرے، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، اور جس شخص نے بخیلی کی اور لاپرواہ رہا، اچھی باتوں کو مسترد کر دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضرور واپس کیا جاتا ہے اور قرض کی طرح لٹایا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان قیامت کے دن اپنے صدقات کے سائے میں ہی ہوگا۔ اسی طرح جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا وہ جنت کی طرف چلتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بے شک تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی۔ رواہ احمد۔ اسی طرح دعا مشکل کشائی کی کنجی اور خیر و بھلائی کی سیڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے،
کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزے دار کی دعا، عادل حکمران کی دعا، جبکہ مظلوم کی دعا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت بعد بھی۔ رواہ ترمذی۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: قرآن مجید کی تدبر کے ساتھ قرات، خالی پیٹ رہنا یعنی روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے وقت دعا کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اے مسلمانوں، اپنے شب و روز کو نفسانی خواہشات کے خلاف اقدامات کا مہینہ بنائیں اور عبادت و اطاعت کے ذریعے قرب الہی تلاش کریں، قرآنی آیات کو سمجھیں، رات کو قیام کریں، اللہ سے توبہ مانگیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تاخیر مت کرو، بارگاہ الہی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کثرت سے استغفار کرو اور ان قیمتی لمحات کو غنیمت جانو جو آپ کی زندگی میں ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی حالت پر نظر رکھے، اپنے عیوب کے بارے میں سوچے اور اچانک موت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔